کلپ نمبر 1704۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قلم کی آیت نمبر 40 سے 43 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ ترجمہ، تم ان سے پوچھو کہ ان میں کون اس کا ضامن ہے، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ سلہم، تم ان سے پوچھو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار سے پوچھیں کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے کہ آخرت میں انہیں مسلمانوں سے بہتر یا ان کے برابر ملے گا، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں جو اس دعوے میں ان کی موافقت کر رہے ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار بنے ہیں۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اپنے ان شریکوں کو لے آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ باطل پر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ مذکور ہو جو وہ کہتے ہیں، نہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد ہے، نہ ان کا کوئی ضامن اور نہ ہی کوئی ان سے موافقت کرتا ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ ترجمہ، جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا اور کافروں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہ رکھیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک انہیں دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ تندرست تھے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اپنے شریکوں کو اس دن لے آئیں جس دن ایک ساق کھولی جائے گی تاکہ وہ انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کی سفارش کریں، اور قیامت کے دن کفار و منافقین کو ان کے ایمان کے امتحان اور دنیا میں سجدہ ریز نہ ہونے پر ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کی پشتیں تانبے کے تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی، اور اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے اور سجدوں کو ترک کرنے پر شرم و ندامت سے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، حالانکہ انہیں رسولوں کی مقدس زبانوں سے دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور اذانوں اور تکبیروں میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے ساتھ نماز اور سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن یہ تندرست ہونے کے باوجود سجدہ نہ کرتے تھے، اور ان کے اسی عمل کا یہ نتیجہ ہے جو یہاں سجدے سے محروم رہے۔ یاد رہے کہ جمہور علماء کے نزدیک یہاں آیت میں ساق کھلنے سے مراد وہ شدت اور سختی ہے جو قیامت کے دن حساب اور جزا کے لیے پیش آئے گی، اور اس وقت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہے۔ آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں محاورے والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ جس دن ساق یعنی پنڈلی کھولی جائے گی۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور قرآن پاک یا احادیث میں مذکور متشابہات کے بارے میں اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کے معنی میں کلام نہیں کرتے اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنے والے مسلمانوں کے لیے عبرت و نصیحت۔ یہاں آیت میں بیان کی گئی وعید اگرچہ کفار اور منافقین کے لیے ہے کہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں انہیں خدا کے سامنے جھکنے کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے۔ یہ اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بہت عبرت اور نصیحت ہے جو شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات نماز ہی قضا کر دیتے ہیں، اس سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ گراں نماز عشاء اور فجر ہے، اور اگر وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام میں
سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قصدن نماز چھوڑی تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو پابندی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے۔